بار دیگر بلند ترین نعرہ صلوات۔ اپنی نوکری کے 4 مصرے ایک مطلب 2-3 شعر دے گیا کہ مشکلوں سے ہے یہی ہم کو بچانے والے، مشکلوں سے ہے یہی ہم کو بچانے والے، وہ خدا اس کا نبی ان کے گھرانے والے، وہ خدا اس کا نبی ان کے گھرانے والے، وہ خدا اس کا نبی ان کے گھرانے والے، تو ہر بلاؤں سے ہے محفوظ قسم مولا کی۔ آپ سب کی نظر یہ شعر کے ہر بلاؤں سے ہے محفوظ قسم مولا کی، زندگی شہ کے تبرک پہ بتانے والے، زندگی شہ کے تبرک پہ بتانے والے، تو رن میں کوہرام ہے بھاگو کہ قیامت آئی، رن میں کوہرام ہے بھاگو کہ قیامت آئی، جا بچاؤ کہ اب عباس ہے آنے والے، جا بچاؤ کہ اب عباس ہے آنے والے، تو دیکھ کر گھر میں میرے حضرت غازی کا علم، دیکھ کر گھر میں میرے حضرت غازی کا علم، ڈر گئے خود ہی جو آئے تھے ڈرانے والے، ڈر گئے خود ہی جو آئے تھے ڈرانے والے، تو باغ جنت میں مکہ اپنا بنا لیتے ہیں، باغ جنت میں مکہ اپنا بنا لیتے ہیں، نام شبیر پہ رونے اور رلانے والے، نام شبیر پہ رونے اور رلانے والے، اور مقتہ نظر ہے کہ غازی جنت کی کوئی چاہ نہیں رکھتے ہیں، غازی جنت کی کوئی چاہ نہیں رکھتے ہیں، در پہ شبیر کے جیون کو بتانے والے، در پہ شبیر کے جیون کو بتانے والے۔ میں گزارش گزار ہوں علی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آیا نذران عقیدت بارگاہ امام میں پیش کریں، بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، دستار سے وہ ماں کی، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر، زینب کا خون خا کے، زینب کا خون خا کے شفا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، لیلا رو کے کہتی کہ اکبر کہاں تم، لیلا رو کے کہتی کہ اکبر کہاں تم، ظالم کا ہاتھ میری، ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا،
اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، گرتا ہوا حسین، گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، دستار سے وہ ماں کی، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص حیدر بھائی، بطور خاص۔ ہے نجف کے شیر گر علی، ہے نجف کے شیر گر علی، شیر کربلا حسین ہے، شیر کربلا حسین ہے۔ اور تمام عزادار بیٹھے، آپ سب کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص۔ حوصلے 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 نہیں وہ ہارتے، جن کا آسرا حسین ہے، حوصلے نہیں وہ ہارتے، حوصلے نہیں وہ ہارتے، جن کا آسرا حسین ہے، جن کا آسرا حسین ہے۔ پوچھتا 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 ہے ڈر کے ہر یزید، غیب میں بھی کیا حسین ہے، اور پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، غیب میں بھی کیا حسین ہے، غیب میں بھی کیا حسین ہے، حیثیت ہی کیا ہے آب کی، آب یعنی پانی، حیثیت ہی کیا ہے آب کی، مالک ہوا حسین ہے، حیثیت ہی کیا ہے آب کی، مالک ہوا حسین ہے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ حر نے کر دیا ہے فیصلہ، حر نے کر دیا ہے فیصلہ، حق کا راستہ حسین ہے، حق کا راستہ حسین ہے۔ اور یہ جہاں جہاں
اردو زبان میں جلوس اعضاء و مجلس اعضاء ہوتی ہے، ان سب کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص حیدر بھائی بطور خاص، بھائی نیاز انکل بطور خاص. تعزیہ علم کی شکل میں، اور تعزیہ علم کی شکل میں آج ہر جگہ حسین ہے، آج ہر جگہ حسین ہے. اور اسی طرز میں ایک دوسری بہر کا کلام اس 40 پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے یقیناً ان کو تحفہ دے رہا ہوں. یہ کلام کا بطور خاص سب سے پسندیدہ کلام ہے میرا. نور سے سجی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا، ارے جون کی سیاہی جب ملی، ارے جون کی سیاہی جب ملی، شے نے تب لکھی ہے کربلا، شے نے تب لکھی ہے کربلا. اور شعر دیکھیں گے بطور خاص. چومنے صغیر کے قدم، ارے چومنے صغیر کے قدم، گھٹنیوں چلی ہے کربلا، گھٹنیوں چلی ہے کربلا. اور کربلا کی زمین پر بیٹھے ہیں تو یہ حق ہے ہمارا. اس شعر پر مجھے یقین ہے آپ سب داد دیں گے انشاءاللہ. جسے یہ شعر پسند آ جائے مل کے نعرہ حیدری لگائیں گے. یہ کسی یزید کی نہیں، یہ کسی یزید کی نہیں، بس حسین کی ہے کربلا، بس حسین کی ہے کربلا. بولو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بس حسین کی ہے کربلا کی جگہ، میری سکینہ سو جا، جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے، آجا صغیر کی جگہ، میری سکینہ سو جا. جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا خو میں تیری نادے علی دم کر دوں. دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے، آجا صغیر کی جگہ، میری سکینہ سو جا. اور باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے
سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے آجا سے گئے کی جگہ میری سکینہ سو جا اور قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا اور قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کے تیرا ارے اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا گئے آجا سے گئے کی جگہ میری سکینہ سو جا اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر یہ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگے کام گئے ہمارے دیگر صلوات کریں محمد و آل ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے تمام تر شہداء ملت کو یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پر محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اهدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ان ایام امام حسین میں ہم سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی لے کر، مقصد معرفت لے کر اس سفر عشق میں روانہ ہوئے، خدا اس سفر میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. مختصر سا خطاب کہ مقصد 40، مقصد زیارت امام حسین کیا ہے؟ اللہ نے انسان پر کئی چیزوں کو واجب کیا، اور ان واجبات کے اندر ایک واجب جو خدا نے ہر مسلمان پہ کیا ہے وہ ایک دعا ہے. کہ شیعہ ہو سنی ہو، وہ ایک دعا اس نے کرنی ہی کرنی ہے، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کہ شیعہ بھی نماز پڑھے گا یہ دعا کرے گا، سنی بھی نماز پڑھے گا یہ دعا کرے گا کہ خدا مجھے صراط مستقیم پر ہدایت دے. اور اس دعا کو خدا نے رکھا نماز میں. مطلب یہ بندہ تب تک دعا نہیں کرے گا جب تک نماز نہیں پڑھے گا. نماز پڑھے گا تو یہ دعا کرے گا. اب آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من استخف بصلاته، جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے، توجہ نہ دے، فرمایا لن تنالوا شفاعتنا، اسے کبھی بھی، یعنی یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی نہیں، نفی ابد ہے، یعنی کبھی بھی اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو علماء کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نماز میں ایسا کیا ہے جس کے نہ پڑھنے سے معصوم یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی. کہا کیونکہ جو دعا نماز کے اندر مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو یہ دعا نہیں مانگے گا، اور یہ دعا نہیں مانگے گا تو صراط مستقیم پہ کیسے چلے گا؟
اور صراط مستقیم پہ نہیں چلے گا تو پھر اسے شفاعت محمد اور آل محمد نصیب ہی نہیں ہوگی۔ اب پوچھا کہ مولا یہ دعا جو 17 رکعت نماز میں ہر رکعت میں مانگی جا رہی ہے، یعنی آپ سورہ حمد کے بعد قل واللہ پڑھو، انا انزلنا پڑھو، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سورہ حمد کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یعنی کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کوئی ایسی نماز نہیں جس میں فاتحۃ الکتاب نہ ہو۔ یعنی اگر نماز پڑھتے ہو تو سورہ حمد کی وجہ سے آپ ہر سورت کو چھوڑ سکتے ہو پر حمد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس حمد میں ایسا کیا ہے کہ جس کا ہونا اتنا ضروری ہے؟ فرمایا اس حمد میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے کہ خدا مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ اب کہا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر چھٹے ماں فرماتے ہیں صراط مستقیم ہوا صراط علی بن ابی طالب، یہ جس کی صلوات پڑھے مولا کی شان ہے کہ آپ ہر نماز میں جب کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ چلا، کا صراط سے مراد صراط علی بن ابی طالب ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ علی بن ابی طالب کا۔ یعنی آپ ہر نماز میں ولایت امیر المومنین کی دعا مانگ رہے ہو۔ کہ ہم کہتے ہیں شیعہ ترجمہ کرتے ہیں خدا مجھے صراط مستقیم پہ باقی رکھ، اہل سنت کہتے ہیں مجھے صراط مستقیم دکھا۔ تو جسے ولایت مل گئی وہ بقا کی دعا کر رہا ہے، جسے ولایت نہیں ملی تو وہ اس کو ڈھونڈنے کی دعا کر رہا ہے۔ تو کہا کہ مجھے صراط علی پہ باقی رکھ، اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کہا یہ نعمت والے کون ہیں؟ ان کی دو صفات بتا دیں۔ کہ نعمت والے وہ ہیں جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا، نعمت والے وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو فرمایا صراط سے مراد علی بن ابی طالب ہے، اور نعمت والوں سے مراد اولاد علی بن ابی طالب ہیں۔ یعنی 11 امام انعمت علیہم، اور صراط کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر امیجن کریں کہ دنیا میں کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں جس پہ نعمتیں ہی نعمتیں، یعنی آج اگر فزیکل طور پہ یہ راستہ دکھایا جائے کہ جناب یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، یہ وہ صراط علی بن ابی طالب ہے، تو فرمایا پوری دنیا میں آپ کوئی ایسا روٹ نہیں دکھا سکتے سوائے نجف سے کربلا کا روٹ۔ یہ 80 کلومیٹر کا روٹ وہ ہے جو صراط علی بھی ہے، انعمت علیہم بھی ہے، اور یہاں پہ اللہ کی نعمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ یعنی آپ پوری دنیا گھومیں، آپ مجھے 80 کلومیٹر کا ایسا روٹ دکھائیے جہاں لوگ چل رہے ہوں، ایک بندہ مل جائے جو کہے میں بھوکا ہوں۔ یہاں پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ جناب کھانا کھائیے، ہر بندہ کہتا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو ایسا روٹ نہیں ملے گا جس روٹ کے اندر مادی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، سونے کی جگہ بھی ملے گی، ہر بندہ آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہے۔ تو کہا یہ وہی تو راستہ ہے جن کے لیے کہا انعمت علیہم، اور جو اس راستے پہ چلے گا وہ اللہ کے غضب سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ دوسرا معجزہ کہ آپ دنیا میں ایک بندہ مجھے دکھائیے جس کے چہلم کو منانے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ صرف اہل عراق آتے تو آپ بول سکتے تھے، لیکن پوری دنیا سے لوگ اتنا سفر کر کے ایک ایمان کا کیا منانے کے لیے آ رہے ہیں؟ چہلم منانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کربلا میں بھی ظلم ہوا، فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے، لیکن فلسطین کے ظلم کو کتنے سال یاد رکھا جائے گا؟ آج آپ نے کسی بچے کی تصویر دیکھی، اس پہ ظلم اور آپ گریا کرو گے، کل آپ گریا کرو گے، پرسوں آپ گریا کرو گے، لیکن یہ بچہ جو آج فلسطین میں مرا، کیا اگلے سال کو اس پہ گریا کرے گا؟ کیا اس سے اگلے سال کو گریا کرے گا؟ آپ کا عزیز ترین بندہ ہاتھوں سے چلا جائے، والدہ ہاتھ سے چلی جائے، بھائی ہاتھ سے چلا جائے، بیٹی خدا نخواستہ ہاتھوں سے چلی جائے، تو ہم کتنے سال اپنی بیٹی کے غم میں روئیں گے، کتنے سال اپنے والد کے غم میں روئیں گے؟ کا معجزہ غم امام حسین یہ ہے کہ ہر سال جب آپ غم امام کو مناتے ہو تو آپ کو تر و تازہ لگتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کربلا میں ایک ظلم ہوا اب آپ بولو کہ دنیا میں آنے والے دنوں میں اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا، نہیں۔ کربلا میں ظلم ہوا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بدتر ظلم ہوا آگے آنے والے دنوں میں، لیکن اس ظلم کو کتنے سالوں تک یاد رکھا جائے، یہ معجزہ امام حسین ہے
کہ فرمایا خدا نے حرارت مصیبت امام حسین کو اس طرح رکھا کہ یہ حرارت کبھی بجھنے والی نہیں ہے. یہی داعش نے اتنا ظلم کیا کہ ہم بعض چیزیں ممبر سے بتا نہیں سکتے. کہتے ماؤں سے بچوں کو جدا کیا, 2 دن ان ماؤں کو کھانا نہیں دیا, 2 دن کے بعد ان ماؤں کو چاولوں میں کھانا دیا, اور جب ان ماؤں نے کھایا ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہمارے بچے کا جو تم نے کھایا وہ تمہارے ہی بچوں کا گوشت ہے. یعنی ایسا ظلم جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کربلا میں بھی ہوا. لیکن سوال ہے کہ اس غم کی تر و تازگی اتنی ہے جتنی امام حسین کے غم کی تر و تازگی ہے. معجزہ غم امام حسین یہ کہ آپ ہر سال مناتے ہو لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کل امام حسین شہید ہوئے. آپ کے اندر جو دکھ, آپ کے اندر جو خداوند دل کی نرمی ڈال دیتا ہے, یہ معجزہ غم امام حسین. دوسرا فرماتے ایک دعا واجب, ایک ہے مستحب, کہ زیارت امام حسین کرنا ایک عمل مستحب ہے, عمل واجب نہیں ہے, لیکن ایک ایسا مستحب ہے جو کسی واجب سے کم بھی نہیں ہے. آپ رجب کے روزے نہ رکھو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا, آپ شعبان کا روزہ نہ رکھو مستحب ہے, اگر آپ سے وہ روزہ چھوٹ جائے افسوس ہوتا ہے, پر ایسا افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کیوں نہیں رکھا. شب قدر کی کتنی اہمیت ہے, کبھی انسان سفر میں چلا گیا شب قدر مس ہو گئی لیکن وہ غم آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج آپ 40 امام حسین پر آئے ہو, اگلے سال آپ نہیں آؤ تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی واجب آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے. یعنی اس مستحب کی اتنی اہمیت ہے کہ کئی واجبوں سے بھی زیادہ آپ کو بڑھتا ہوا لگتا ہے. تو خدا ایام حج میں مسلمانوں کو جمع کرتا ہے, امام حسین ایام 40 میں اپنے شیعوں کو جمع کرتے ہیں. یہاں تعصبات مٹ جاتے ہیں, یہاں رنگ نسل زبان مٹ جاتی ہے, بس یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے, حسین ابن علی سے. یا کوئی نہیں کہتا میں عراقی ہوں, میں لبنانی ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں انڈین ہوں, یا سب کہتے ہیں ہم کون ہیں, حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں, ہم کون ہیں, حسینی ہیں. کیونکہ ہمارے ربط جو اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ شیعوں کا بنانا چاہتے ہیں وہ صرف محبت کا بنانا چاہتے ہیں. آپ 40 سے نکل کے باہر اپنے وطن میں جاؤ گے, آپ کے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس کی جو بنیاد ہے یا مال ہے یا شہرت ہے یا بزنس ہے یا رشتہ داری ہے. لیکن جب آپ سرزمین کربلا میں آتے ہو, یہاں ریلیشن مال کی بنیاد پہ نہیں, یہاں ریلیشن نسل کی بنیاد پہ نہیں, یہاں ریلیشن شہرت اور بزنس کی بنیاد پہ نہیں, یہاں ایک ہی ریلیشن بنتا ہے, وہ ہے محبت حسین ابن علی, جس کا آپ اقرار کرتے ہو زیارت عاشوراء میں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا ہم ہر اس سے محبت کرتے ہیں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے, ہم ہر اس سے نفرت کرتے ہیں جس کے دل میں آپ کی نفرت پائی جاتی ہے. تو فرمایا شیعہ کے ساتھ جو تعلق اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد ایک ہی ہے, وہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے. دوسرا یاد رکھیے کہ اس راستے میں ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمیں کہ ایک امام شہید ہو چکے ہیں, اس کی قبر کی طرف ایک کشش ہے کہ ملینز میں لوگ امام حسین کی قبر کی طرف جا رہے ہیں. اس راستے میں جذبہ ایثار بھی ہے, کچھ کھانے والے ہیں, کچھ کھلانے والے ہیں, کچھ چلنے والے ہیں, کچھ چلنے والوں کی خدمت کرنے والے ہیں. دنیا کا کوئی بھی نیٹ ورک نہیں بن سکتا جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں, ایک پکانے والا, ایک کھانے والا, ایک چلنے والا, ایک چلنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا. ایک جنگ میں لڑنے والا ہوتا ہے, دوسرا جنگجو کے پیچھے مدد کرنے والا ہوتا ہے. نیٹ ورک اگر مضبوط کرنا ہے تو یہ 2 پلر ہمیشہ کیا ہونے چاہیے, مضبوط ہونے چاہیے. اور ٹریننگ کیا دی جا رہی ہے کہ جب شیعہ ایک شہید امام کی قبر پہ اس طرح سے جا رہا ہے اور نہ رنگ دیکھ رہا ہے, نہ نسل دیکھ رہا ہے, نہ تعصبات کو دیکھ رہا ہے, اور بس محبت و عشق امام حسین میں چلتا ہوا جا رہا ہے, تو یہ سوچو جب اسی امام کا فرزند کعبے کی دیوار سے آواز دے گا کہ حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, تو اس وقت ہر شیعہ ٹرینڈ ہوگا. جو کربلا میں پیدل چلا, پاؤں میں چھالے پڑے, جو اس گرمی میں شدت میں چلا, کس کے عشق میں, امام حسین کے عشق میں. اب عشق جب اس منزل پہ آتا ہے تو سیکریفائی کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ جس عشق میں سیکریفائی نہیں وہ عشق نہیں ہے. جس عشق میں سیلفشنس ہے, جب اپنی ذات کو قربان کرو گے تو عاشق امام حسین بنو گے, اور عشق امام حسین ہمیں عشق امام زمانہ تک پہنچائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور
فرماتے جب اس راہ پہ چلو تو یہ تصور کرو کہ امام زمانہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ظاہر حسین تو چلے پر فرزند حسین نہ چلے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ عظمیٰ بحر العلوم کہتے محرم کے دنوں میں 7-8 محرم کو ایک انجمن آتی تھی، کربلا سے 20 کلومیٹر پہلے رکتی تھی، وہاں ماتم کرتے تھے، پھر پیدل امام حسین کی زری کی طرف جاتے تھے۔ آغا بحر العلوم کی عادت تھی کہ جب یہ انجمن کے عزادار آتے تھے یہ ان کا استقبال کرنے جاتے تھے، ان کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے، پانی لے جاتے تھے تاکہ کچھ خدمت کر دیں ماتمیوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ روٹین بنی ان کی ہر محرم میں، مطلب پہلی محرم سے لے کے یہ جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، پھر یہ کربلا تک ماتم کرتے ہوئے آتے تھے، چند کلومیٹر پہلے رکتے تھے۔ کہ ایک دن آیت اللہ عظمیٰ بحر العلوم کو ہم لے کر گئے تو اچانک جب ماتمی ماتم کر رہے تھے تو ان کی طبیعت گویا وہ نہیں رہی جو ہمیشہ رہتی ہے۔ اچانک سے انہوں نے سر سے عمامہ اتارا، پاؤں سے جوتیاں اتاری، اور جو عزادار عزاداری کر رہے تھے ماتمی ان کے بیچ میں چلے گئے۔ کہہ رہے ہیں اتنا خوف آیا، طلباء کہتے ہیں ہمیں کہ کہیں بوڑھے تھے، کہیں لوگوں کے ٹانگوں کے نیچے رش تھا، ازدحام تھا، ان کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن روئے جا رہے ہیں، ماتم کرے جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے کنٹرول کیا اور آغا کو گھر تک لے کر آئے۔ کہتے اس دن تو ہم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، اگلے دن ہم نے کہا آغا بحر العلوم آپ کو کیا ہوا؟ ہم نے کبھی آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھی کہ آپ ماتمیوں کے درمیان اس طرح داخل ہو گئے اور اس طرح سر پیٹنے لگے، ماتم کرنے لگے۔ ہمیں خوف تھا کہ اتنے مجمع میں کہیں لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ تو رو کر کہتے ہیں میں کس طرح ماتمیوں کے بیچ میں نہ جاتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جیسے میں پہنچا اور میری نگاہ ماتمیوں پہ پڑی تو اس ماتمی حلقے کے بیچ میں امام زمانہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان عزاداروں کے ساتھ مولا کیا کر رہے تھے؟ ماتم کر رہے تھے۔ کم میرا ضبط نہیں رہا، میں بھی اس مجمع کے اندر داخل ہو، اگر میرے مولا اس طرح ماتم کر رہے ہیں تو میں کیسے پیچھے رک سکتا ہوں؟ تو جو صاحبان معرفت تھے ان کو سفر میں حضرت حجت امام زمانہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ عشق جو ہمیں عشق امام تک نہ پہنچائے، اور وہ عشق امام کس کام کا جو ہمیں عاشق خدا نہ بنائے۔ اگر میرا محبوب حسین ابن علی ہے تو مولا حسین کا محبوب کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اور خلاصہ کلام و ربط مصیبت فرمایا یہ کائنات جس میں آپ رہتے ہیں یہ محل تجارت ہے، اس کائنات میں ہر چیز بکتی ہے۔ ابھی آپ آنکھوں سے جس بھی چیز کو دیکھ رہے ہو اس کی کوئی قیمت ہے، اس ممبر کی قیمت ہے، اس لاؤڈ کی قیمت ہے، اس کپڑے کی قیمت ہے، اس عبا کی قیمت ہے، اس امامے کی قیمت ہے، اس انگوٹھی کی قیمت ہے، اس کولر کی قیمت ہے۔ کائنات میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، یعنی یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اگر پتھر بھی دیوار پہ لگا ہے تو اس کی بھی قیمت ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بے قیمت ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں جب ہر شے کی قیمت ہے تو یہ سوچو تیری قیمت کیا ہے۔ میں بھی مٹیریل ہوں نا، میرا ہاتھ میرے پاؤں گوشت سے بنے ہیں، جب مرغی کی قیمت، بکری کی قیمت، تو میری قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت کا پتہ تب لگے جب خریدار کا پتہ لگے۔ اشیاء عالم کا خریدار ہے انسان، ممبر میں خریدوں، لاؤڈ میں خریدوں، مرغی میں خریدوں، بکری میں خریدوں، کرسی میں خریدوں، قالین و قالیچہ میں خریدوں، عبا میں خریدوں، کپڑے میں خریدوں، سوال ہے کہ تیرا خریدار کون ہے؟ جب بائر کا پتہ چلے گا تو قیمت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو فرمائے وادی بازار بشر میں دو خریدار ہیں، یا تیرا خریدار یزید ہے، یا تیرا خریدار حسین ہے، یا تیرا خریدار رحمان ہے، یا تیرا خریدار شیطان ہے۔ آتے ہو نا تو یہ دیکھو کون کتنے میں بکا۔ ابن سعد رے کی حکومت کے لیے بکا، جس نے جناب حبیب کا سر کاٹا تھا، صرف 400 درہم کے لیے حبیب کا سر کاٹا۔ کسی نے چند 100 درہموں کے لیے طفلان مسلم کا سر کاٹ دیا، کسی نے ایک سونے کے ہار کی خاطر امام حسین کا سر آگے کیا کہ جتنے پتھر مارنے حسین کے سر کو پتھر مارو۔ لیکن حبیب کی قیمت کیا تھی؟ حبیب نے اپنا سب کچھ دیا حسین کی مسکراہٹ کے لیے۔ میثم تمار نے سب کچھ دیا کہ میرا علی راضی ہو جائے۔
جناب سعید کے بدن پہ راوی کہتے ہیں 17 تیر لگے، نماز امام حسین کو بچایا کہ ایک تیر میں مولا کے بدن پہ نہ لگے۔ کہتے جب سعید زمین پہ گرے تو مولا سلام آخر دے کے فوراً دوڑے کہیں یہ سر زمین کربلا پہ نہ پڑے۔ امام حسین نے اپنی گود میں لیا، جو اتنی قربانی دے کے اپنا خون بہا کے، لیکن ابھی بھی تڑپ رہا ہے، بدن سے روح نہیں نکل رہی جب تک امام حسین سے ایک جملہ نہ سن لے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ امام نے کہا سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ منہ سے آواز نہیں نکل رہی، اتنے زخم بدن پہ آ چکے، بس ایک جملہ ادا کیا، مولا ارغیت، کیا تو سعید سے راضی ہو گیا؟ جب باپ راضی ہو نا تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، جب ماں راضی ہو نا تو بیٹے سے ملتی ہے تو مسکرا کے ملتی ہے، اور جب امام راضی ہو نا تو جب ملتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ امام نے کہا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہے، جنہوں نے بس قیمت اتنی رکھی کہ حسین مسکرائے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جناب نوفل کو امام حسین نے کہا نوفل پہاڑیوں کے پیچھے کچھ بھی نہیں جانا چاہتے تو چلے جاؤ، میں نے بیعت اپنی اٹھا لی۔ کہنے کا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے خیمے میں چراغ بجھایا تھا 4 دوستوں کی خاطر، کہیں ایسا نہ ہو تو رک کیا ہو، اب میں خود حسین کہہ رہا ہوں اگر جانا ہے تو چلے جاؤ نوفل، میں حسین نہیں روک رہا، بیعت اٹھا لی، جنت کی ضمانت بھی دے رہا ہوں۔ کہا مولا وہ دوست کیسا جو خوشیوں میں تو رہے مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے؟ ایسے اصحاب امام حسین پھر رشک آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے میرے بابا علی کو بھی نہیں دیے۔ یہ 40 آپ کو اصحاب حسین کی صفات میں ڈھال دیتا ہے، وہی جذبہ ایثار آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک مومن کہنے لگا مولانا جب ہم اس 40 سے واپس پھر اپنے وطن جاتے ہیں ہمیں وہاں جا کے یقین نہیں ہوتا کہ میں وہ تھا جو 40 میں بن گیا تھا۔ کمپلیٹلی انسان چینج ہو جاتا ہے، ایسا ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ کہ آپ خود کو پیاس ہوگی لیکن کہے گا اگلا مومن پانی پیے، خود کو بھوک ہوگی لیکن کہے گا اگلا بندہ کھانا کھائے، خود تھکا ہوا لیکن کہے گا کہ اگلا بندہ میری جگہ پیش ہو جائے۔ اتنی قربانی کہاں سے آ جاتی ہے اچانک؟ یہ امام حسین آپ کو اپنے اصحاب کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں 40 کے دنوں میں، کہ بتاتے ہیں اس طرح تھے میرے اصحاب، یہ تھے اصحاب حسین، اور اگر اس طرح بنو گے تو پھر امام زمانہ کے صحابی بننے کی اپنے وجود کے اندر صلاحیت پیدا کرو گے۔ تو میرے عزیز یہ سفر عشق کا سفر ہے، اور اس کے اندر جتنی معرفت بڑھے، جتنا عشق بڑھے گا، اتنا اپنے امام کے قریب جاؤ گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی ایسی دکان نہیں جو سکون بیچے۔ آپ $1,00,000 لے کر جائیں اور کہیں مجھے سکون چاہیے، دنیا کی کوئی دکان سکون نہیں دے گی۔ یہ لذت تھا، یہ دنیا ٹیمپریری سکون ہے، 10 منٹ کا سکون، 15 منٹ کا سکون، 1 گھنٹے کا سکون، لیکن امام حسین کا مزار وہ مزار ہے کہ بغیر کچھ لیے آپ کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے۔ مولا علی کے حرم میں جائیں زری کو دیکھیں ایسا سکون ملتا ہے، امام حسین کے حرم میں جائیں صرف زری کو دیکھ ایسا سکون ملتا ہے۔ ارے دنیا کی کوئی قوم بتاؤ جو رو کے سکون لیتی ہو، یہ واحد قوم ہے جس کو رونے سے سکون ملتا ہے، نہ روئے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا آنکھوں کی پلکیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی گیلی ہو جائیں۔ کسی نے ہمارے استاد سے کہا قبلہ توبہ کے آنسو میں اور غم امام حسین کے آنسو میں کیا فرق ہے؟ کہا دیکھو جب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں پانی سے دھو اور پاک ہو جائیں یہ توبہ کا آنسو ہے، لیکن کبھی کبھی کپڑوں پہ داغ پڑ جاتے ہیں، وہ پانی سے پاک، پانی سے صاف، پانی پاک کرتا لیکن داغوں کو مٹاتا نہیں ہے۔ چائے گر گئی کوئی داغ لگ گیا، کہ غم حسین کا آنسو داغوں کو مٹانے کا آنسو ہے۔ حر کے وجود پہ بہت بڑا داغ لگا تھا، امام حسین کے راستے کو روکا، لیکن شرمندگی کا اظہار کر کے جب آقا حسین کی خدمت میں گیا تو یہ نہیں کہ صرف معاف کیا، سینے سے لگا کر کا بھیا حر آجا حسین کے سینے سے لگ جائے۔ میں نے بہت دیکھا کہ اہل بیت نے کس کس کو بھیا کہا، امام حسین نے جناب حبیب کو بھیا کہا، جناب حر کو بھیا کہا، امام زمانہ نے شیخ مفید کو بھیا کہا۔ شیخ مفید تو کہ امام زمانہ جا کے قبر پہ پڑھیں گے لفظ اخی استعمال کیا جناب شیخ مفید کے لیے، مطلب ہم اس قابل بن سکتے ہیں اپنے زمانے میں کہ حجت خدا ہمیں بھیا کہیں، حجت خدا ہمیں اپنا دوست کہیں۔ اور خود امام رضا کہتے ہیں کہ شیعو جب ہمارے پاس آیا کرو تو فرمایا اگر امام سمجھ کے بات کرنے میں جھجکتے ہو تو فرمایا بھائی سمجھ کے بات کرو۔
کہ اگر بھائی سمجھ کے جھجک آتی ہے تو دوست سمجھ کے بات کرو، لیکن ہم سے بات ضرور کیا کرو۔ یہ جو تعلق ولایت ہے اس کو مضبوط کیا کرو اور اللہ کے حضور میں زندگی بسر کیا کرو۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ پوچھا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے سلام کی؟ رو کر عرض کی، فرمائے کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ تعجب سے کہا مولا کیا مطلب ترس گیا تھا؟ کہ میرا بابا ترس گیا تھا کوئی آئے اور کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، انتظار میں رہتے تھے، آتے تھے پتھر مارتے تھے، کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ کہ مولا کیوں سلام نہیں کرتے تھے؟ کہ نہیں کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہ جب تم شیعہ سلام کرتے ہو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تبھی یہ زیارت عاشورہ میں سو سلام کرو۔ اس سفر میں جب پیدل چلو نا تو کربلا تک السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا انہوں نے آپ کو مسلمان نہیں سمجھا، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ کیوں کہا جناب زہرا یہ آنسوؤں کو کیوں جمع کرتی ہے رومال میں؟ کیونکہ عاشورہ کے دن کوئی حسین پہ رویا نہیں تھا۔ ایک ہے بکل حسین، میں نے کئی بار پڑھا، اکبر کے جنازے پہ پہنچے کا حسین روئے، قاسم کے جنازے پہ پہنچے کا حسین روئے، اونو محمد کے جنازے پہ پہنچے کا حسین روئے، لیکن کہا جب عباس کے جنازے پر آئے تو یہ نہیں کہ بکل حسین، کہ صرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب میرے مولا چیخ رہے تھے نا الان قد انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، تو لشکر یزید والے ہنس رہے تھے۔ تو پھر امام حسین نے کہا باز ذرا اٹھ کے دیکھیے تیرے بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہ جب تو روتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب تو سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور کہا اتنے مظلوم تھے میرے بابا، فرمایا 800 سے زیادہ زخم تھے میرے بابا کے بدن پہ۔ کسی نے سنا، گھر گیا، کہتا میں نے اپنی انگلی سے اپنے بدن پہ گننا شروع کیا، سر سے لے کے پاؤں تک میں نے گنا۔ اگلے دن چوتھے امام کے پاس کہ میں نے کہا مولا میں نے پوری باڈی کو چیک کیا ہے، بدن پہ 800 سے زیادہ زخموں کی جگہ نہیں ہے۔ بس سوال ہے مولا کیسے آپ کے جد کے بدن پہ، آپ کے بابا کے بدن پہ 800 سے زیادہ؟ فرمایا ربح علی ربح، تو صحیح کہہ رہا ہے، بدن پہ اتنی جگہ نہیں، لیکن میرے بابا کے بدن پہ 800 سے زیادہ زخم تھے۔ کا مولا وہ کیسے؟ فرمایا ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا، جہاں کسی نے تلوار ماری وہیں پہ کسی بھائی نے نیزہ مارا۔ فرمایا جس کو کچھ بھی نہیں ملا نا اس نے پتھر اٹھا کے میرے بابا کو مارا۔ پھر چوتھے باب فرماتے ہیں یہ بھی بات تکلیف کی کہ میرے بابا کو مار رہے تھے، لیکن یہ بات زیادہ تکلیف کی تھی کہ سیدہ زینب کے سامنے مار رہے تھے۔ چند مقامات پہ امام حسین کی کٹی ہوئی گردن نے کلام کیا ہے، ایک نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا، دوسرا اس مسیحی کے تنور میں مولا نے کلام کیا، فرمایا تیسرا بازار شام میں جب اس سر کو زمین پہ رکھ کے نو کے نیزہ کی انیوں سے مار رہے تھے، فرمایا اس وقت میرے بابا نے کلام کرنا شروع کیا، ظالم میں روکتا نہیں کہ مجھے نہ مارو، لیکن بس اتنا کہتا ہوں میری سکینہ کے سامنے مجھے نہ مارو، میری بچی برداشت نہیں کر پائے گی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا۔ السلام حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، سب مل کے وعلی صحابہ حسین۔ جسے سلام آتا ہے پڑھیں، جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، اپنی زبانوں کو معطر کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أصحابه سب مل کے سلام علی حسین وعلی علی ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی ہوگی جو جب چلے تو زندہ کی دیواروں کا سہارا جب بابا کی کٹی ہوئی گردن سکینہ کی گود میں آئی رو کے کہنے لگی میرے غریب وطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے زخمی کان دیکھو بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی رسول خدا کی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہے صحیح بخاری میں فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو امام زمانہ فرماتے زیارت ناحیہ میں میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں آپ بھی صاحب اولاد ہیں اتنا پیار کرتے تھے امام حسین 4 سال تک اس بچی کو اپنے سینے پہ سلاتے رہے روایت کے جملے آئے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا مولا مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے لیکن نماز واجب ادا کرنے کے بعد فوراً گھر جاتے تھے صحابی نے پوچھا مولا اتنی جلدی گھر کیوں جاتے ہیں فرمایا اللہ نے مجھے بچی عطا کی ہے یہ گھر میں میرا انتظار کرتی ہے سکینہ تو مصلی بچھایا کرتی تھی ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا پورے رات
راستے میں بچی خیمے میں 2 مسلح بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے، لیکن راوی کہتا ہے قیامت کی گھڑیاں تھیں جب عاشور کا دن آیا، شام غریبہ کا وقت ہوا، نماز عصر کا وقت ہوا، سکینہ نے 2 مسلح بچھائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرے اللہ مجھے بابا کی زیارت کرا دے۔ روایت کے جملے، اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا، لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ بچی نے دیکھا شمر ہے، ہاتھ میں تازیاں لیے ہوئے۔ تصور کرو 4-5 سال کی بچی کو کیا پتا ظالم کیا ہوتا ہے۔ لئی نے جیسے دیکھا بچی خیمے سے دوڑی دوڑی باہر آئی، کہنے لگا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ روکے کہنے لگی میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا، وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ روایت کے جملے ہیں، لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، اشور تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا۔ بچی بابا بابا کرتے آگے بڑھے، سر کو سینے سے لگایا، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا ظالم نے پانی دیا تھا۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھا۔ اب یہ میرا تصور ہے، شاید بچی نے سر کو سینے سے لگایا، رو کے گاؤں میرے غریب الوطن بابا، میرے غریب پیاسے بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، اور لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں، بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہ ہاشم آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ میں ہوش ہو گئے۔ اب زینب ڈھونڈ رہی ہیں کہاں وہ حسین کی امانت، کہتی ہیں جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ بچی کے کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ اللہ کو معلوم کیسے زینب نے سکینہ کو ہوش میں لایا، لیکن روایت کے جملے ہیں جب بچی کی آنکھیں کھلی، بچی نے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، بچی نے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرے در چھینے، بچی نے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرا بابا
4 سالہ بچی ہے، جیسے آنکھیں کھلی بابا کا نہیں پوچھا، اپنے کانوں کا نہیں بتایا. سنو گے سکینہ نے کیا سوال کیا؟ جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑے، پہلا سوال کیا بی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے